السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف نے اگر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگا ہوتا تو تاریخ اسلام میں اس کو ایک عظیم ترین ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا۔ یہ شخص خلیفہ ولید بن عبد الملک کا معتمد خاص اور ایک ملٹری اسٹریٹجی میں جینیس تھا۔ اس نے جو پالیسی مرتب کی مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسیع کرنے میں، وہ اتنی غیر معمولی اور حیران کن ہے کہ آج اس کا مطالعہ کرتے ہوئے عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اس وقت کی جتنی تمام نون دنیا تھی خلافت کے مشرق میں، آخری سلطنت چین کی تھی، اور حجاج بن یوسف نے ایک طرف یہ ارادہ کیا کہ چین کو فتح کیا جائے، دوسری طرف وہ ہند کو فتح کرنا چاہتا تھا، تیسری طرف اس نے بازنطینی سلطنت کی معاشی طور پر کمر توڑ کے رکھ دی تھی، اور چوتھی طرف اس نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اسپین میں داخل کر یورپ کو فتح کرنے کا پلان بنایا تھا۔ جو مہم اس نے ایشیا وسطی، افغانستان کے علاقوں اور چین کی طرف روانہ کی، اس کی قیادت قتیبہ بن مسلم کو دی گئی۔ یہ ان تمام مہمات میں جو اس سے پہلے حجاج نے روانہ کی تھی اسپین کی طرف یا ہند کی طرف، ان میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ایمبیشس اور انتہائی دور رس نتائج کی حامل ملٹری کیمپین تھی۔ جو مشن آبجیکٹو قتیبہ کو دیا گیا وہ بذات خود ایک انتہائی غیر معمولی تھا، اور اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ حجاج کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ اور اس کی فراست، جہاں تک فورن پالیسی اور ڈپلومیسی اور ملٹری اسٹریٹجی، جیو پالیٹکس کا تعلق ہے، اس کے پائے کا کوئی شخص اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا۔ قتیبہ کو جو مشن دیا گیا اس میں ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ افغانستان کے علاقوں کو، اس وقت وہ افغانستان نہیں تھا لیکن یہ علاقے جو آج افغانستان بنتے ہیں، ان علاقوں کو فتح کیا جائے اور ہندوستان میں داخلے کا ایک شمالی راستہ تلاش کیا جائے، وہ جو بعد میں خیبر پاس کے ذریعے وہ تمام راستے کہ جہاں سے مسلمانوں نے داخل ہو کر ہندوستان پہ فتح کیا، اس ہندوستان کی فتح کی پہلی داغ بیل، پہلا راستہ تلاش کرنے کی ذمہ داری حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو دیا۔ دوسری ذمہ داری جو قتیبہ کو دی گئی وہ یہ کہ ماوراء النہر یعنی آکسس پار کر کے سینٹرل ایشیا میں داخل ہو اور چین کی سلطنت پہ حملہ کرے اور چین پر قبضہ کرے۔ یہ بذات خود ایک حیرتناک مشن تھا جو قتیبہ کے ذمہ دیا گیا۔ اور تیسرا جو بہت ہی زیادہ کرٹیکل مشن تھا، جس کا تعلق پوری دنیا کی تجارت اور معیشت کو کنٹرول کرنے سے تھا، وہ یہ کہ چین سے مشرقی وسطی اور یورپ اور ہند کی طرف جانے والی شاہراہ ریشم پر قبضہ کیا جائے تاکہ پوری دنیا کی عالمی تجارت مسلمان خلافت کے پاس آ جائے۔ اگر آج تھوڑی دیر رک کے آپ ان تمام اسٹریٹجک آبجیکٹوز پہ نگاہ ڈالیں کہ جن کے لیے قتیبہ کو روانہ کیا گیا تھا، وہ اتنے حیرانناک تھے کہ اگر ان آبجیکٹوز پر مکمل طور پر اچیو کر لیا جاتا، ان آبجیکٹوز کو حاصل کر لیا جاتا، تو آج دنیا کی تاریخ اور بھی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوتی۔ گو کہ آنے والے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ پھر بھی جو مشن قتیبہ کو دیا گیا تھا اور جو ویژن حجاج نے ڈیفائن کیا تھا، اس کو ایک حد تک بھی اچیو کرنے کے باوجود 1400 سال گزرنے کے بعد کی تاریخ ان واقعات سے مرتب ہو رہی ہے کہ جو اس وقت حجاج نے قتیبہ کو اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے طے کیے تھے۔ آئیے اب یہاں پر تھوڑا سا ایشیا وسطی اور سینٹرل ایشیا کے سیاسی پس منظر اور اس علاقے کی جنگی اور معاشی اہمیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کے وہ تمام علاقے جو ماوراء النہر کہلاتے تھے، یعنی دریائے جیہوں یا آکسس کے پار کے جو علاقے تھے، وہ ہمیشہ سے پرشین امپائر کے تحت رہے۔ جو پرشین امپائر میں جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو یہ علاقے فی الحال یہاں تک جب مسلمان نہیں پہنچے تھے تو یہ علاقے کچھ آزاد سے ہو گئے۔ پرشین امپائر کی سلطنت چینی حکومت سے ملتی تھی کہ جو سینٹرل ایشیا میں دونوں سلطنتیں آپس میں ٹکراتی تھیں، مگر سینٹرل ایشیا کے یہ راستے تجارتی راستے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پرانے سلک روٹ پر تھے، ان پر رشیا کی طرف سے بھی جنگجو اور حملہ آور قبیلے حملہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ بڑے بڑے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند، جن کے آج بھی ہم نام سنتے ہیں،
سلک روٹ کے دور میں بھی اس وقت جب زمانے میں یہ کیمپینز کی جا رہی تھی تقریباً 711 عیسوی میں، اس وقت بھی یہ بڑے امیر اور جدید ترین شہر تصور کیے جاتے تھے۔ عام طور پر یہاں کی آبادی زیروسٹرین یعنی پارسیون مذہب تھی، بہت سارے بدھ بھی رہا کرتے تھے، یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی ایک تعداد آباد تھی۔ چونکہ فارسی حکمران یا پرشین امپائر کے تحت یہ علاقہ آیا کرتا تھا، لہذا پرشین یہاں پر خاصی بولی جاتی تھی۔ آج بھی اگر آپ نوٹ کریں تو افغانستان میں بھی فارسی بولی جاتی ہے اور تاجکستان میں بھی فارسی ہے، اور ایشیا وسطی کے خاصے علاقوں میں ابھی تک فارسی زبان رائج ہے۔ یہ اسی پرشین امپائر کے تحت ہونے کا اثر ہے کہ جو کئی ہزار سال سے یہ علاقے اس سلطنت کے تحت رہے، اور اس کے ہٹنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا پرشین کیریکٹر مینٹین رکھا۔ پرشین امپائر کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ پرشینز مسلمان تو ہو گئے، ایرانی اور یہ تمام علاقے جو ایرانی حکومت کے تحت تھے، پرشین امپائر کے تحت تھے، انہوں نے اسلام تو قبول کیا، لیکن یہ عرب نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا ڈسٹنکٹ پرشین کلچر، اپنی لینگویج، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور تمدن جو بنیادی طور پر ایرانی تہذیب تھی یا ایشیا وسطی سے اس کا تعلق اور واسطہ تھا، اس کو اپنی جگہ قائم رکھا، اور آج بھی یہ اثرات اس علاقے میں قائم ہیں۔ افغانستان کے وہ علاقے جو ابھی تک مسلمانوں نے فتح نہیں کیے تھے اور ماوراء النہر کا علاقہ، یہاں پر انتہائی جنگجو قبائل آباد تھے۔ جیسے افغانستان کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے مقامی آبادی ہمیشہ سے ہی ایک جنگجو قوم رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے مختلف صوبے ہوا کرتے تھے، مختلف وارلارڈز تھے، مختلف حاکم تھے جو اپنے اپنے صوبے، اپنے اپنے شہر پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور ابھی تک کسی کے تابع نہیں تھے۔ جب سے پرشین امپائر تباہ ہوئی تھی، اس وقت سے ان لوگوں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سکندر اعظم نے عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے سمرقند، بخارا اور ماوراء النہر اور افغانستان کے علاقوں سے سفر کیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اور اس کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک بہت طویل عرصہ لگا سکندر کو ان علاقوں سے گزر کر افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ یہاں کے مقامی قبائل نے اس کو شدید جنگوں میں الجھا لیا تھا۔ میسیڈونیا اور گریس کی فوجیں بھی سکندر کے ساتھ جب یہاں سے گزری تو ان کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ تمام مہمیں جو حجاج بن یوسف نے سندھ کی طرف یا اسپین کی طرف روانہ کی تھی، قتیبہ بن مسلم کی مہم ان تمام میں خطرناک، مشکل ترین اور دشوار گزار تھی، اور اس کی کامیابی کے امکانات سب سے کم تھے۔ آئیے اب یہاں پر قتیبہ بن مسلم کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ قتیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے خراسان کے گورنر تھے۔ خراسان اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جو وسطی ایران کے شمال میں، افغانستان کے مغرب میں، اور ایشیا وسطی سے نیچے کے جو تمام بڑے بڑے علاقے ہیں وہ خراسان میں شامل ہوتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم جس وقت وہاں خراسان کے گورنر تھے، اس وقت خلافت اسلامیہ کا حال یہ تھا کہ داخلی طور پر تو کچھ دقتیں تھیں جن کو دبانے کے لیے حجاج بن یوسف نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہی وہ حجاج کی کمزوری تھی کہ جہاں بے گناہ مسلمانوں کا خون بھی اس نے بہت بہایا۔ لیکن مجموعی طور پر جہاں تک خارجہ پالیسی یا ایکسٹرنل ڈیفنس کا تعلق ہے، اس وقت خلافت اسلامیہ سے زیادہ مضبوط سلطنت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ مسلمان پرشین امپائر کو شکست دے کے ان کی جگہوں پر قابض ہو چکے تھے، بائزنٹائن امپائر مسلمانوں سے خوف کھاتی تھی، مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے تھے، سندھ کو فتح کرنے کے لیے کیمپینز جا رہی تھیں، جدید ترین جنگی آلات اور ہتھیار اور ساز و سامان جو مسلمانوں نے اپنی تمام مختلف پچھلی جنگوں سے حاصل کیے تھے، ان پر ریسرچ کر کے ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا، نیا سٹیل تیار کیا جا رہا تھا، منجنیقیں بنائی جا رہی تھیں، اور اس وقت کی ایک سپر پاور کے طور پر مسلمان دنیا میں ایمرج کر چکے تھے۔ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور اسلامی خلافت تھی۔ یہ غیر معمولی اور حیران کن بات لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے
کہ مسلمانوں نے اس وقت طاقت کا توازن پوری طرح مشرق سے لے کر مغرب تک اپنے حق میں کر لیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن میں قتیبہ بن مسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب کم از کم مشرق میں دنیا کے آخری کونے تک جا کر فتوحات کی جائیں اور ان علاقوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جائے، اور تقریباً قتیبہ اس مشن میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہ وہ راستے تھے، یہ وہ علاقے تھے کہ جب تقریباً 200-250 سال کے بعد قسطنطنیہ کے راستے جب فیمس مغربی ٹریولر مارکو پولو آتا ہے تو وہ انہی راستوں سے گزر کے خراسان سے ہوتے ہوئے بدخشان سے ہوتے ہوئے چین جاتا ہے۔ یہ راستے اس وقت مسلمانوں کے پاس آ چکے تھے، لیکن جس وقت کا ہم ذکر کر رہے ہیں 711 عیسوی میں، اس وقت یہ تمام کے تمام آزاد علاقے تھے۔ پرشین امپائر شکست کھا چکی تھی، چینی امپائر کا اس پہ تسلط نہیں تھا، اور یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی اور بڑے جنگجو قبائل تھے۔ خراسان سے نکل کر پہلے تو ہندوستان کا راستہ کھولنا تھا اور دوسری طرف ایشیا وسطی جانا تھا۔ یہ دونوں ایکسپیڈیشنز دو مختلف سمت اور راستوں میں تھی، اور اس میں ایک دقت یہ ہوتی تھی کہ جب قتیبہ بن مسلم آکسس پار کر کے سمرقند اور بخارا اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کرتے تھے تو افغانستان کے مغرب میں موجود جوزجان، زابل، کابل، ہرات اور ان تمام علاقوں کے جو کمانڈرز تھے یا حکمران تھے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں مصیبت کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ لہذا بار بار قتیبہ کو کبھی دریائے آمو پار کرنا پڑا اور کبھی واپس آنا پڑا۔ کبھی افغانستان پہ حملے کر کے یہاں کے قبائل کو سرنگو کرتے تھے، پھر واپس پلٹ کر دوبارہ آکسس پار کر کے وہاں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ دو ایکسس کے اوپر بہت ہی خونخوار علاقوں میں خونریز جنگوں کے ساتھ قتیبہ نے اپنی ان مہموں کا آغاز کیا۔ آج کی اگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ جب سکندر اعظم افغانستان کو فتح نہیں کر سکا، جب آج کے جدید دور میں سوویت آرمی اپنی 5 لاکھ کی فوج کے ساتھ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکی، اور آج امریکن آرمی اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہی ہے افغانستان میں، ان تمام حالات میں قتیبہ بن مسلم کی یہ مہم کہ افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کرنا ہے کوئی غیر معمولی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور جدید اور قدیم تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جب افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کیا گیا ہے اور افغانیوں نے یا اس زمانے کے ان قبائل نے جو افغانستان کے علاقے میں بسا کرتے تھے، انہوں نے اطاعت بھی قبول کی اور اسلام بھی قبول کیا، اور پھر وہ راستہ یہاں سے کھل گیا کہ جو خیبر کے راستے مسلمانوں کو ہندوستان میں داخلے کی جگہ ملی۔ ایک اور بات جو جاننے والی ضروری ہے یہاں پر وہ یہ کہ آکسس کے پرلی طرف چین کے مغربی علاقوں سے لے کر جو کہ آج ایسٹرن ترکستان کہلاتا ہے، وہاں سے ترکمانستان تک یہ سارا علاقہ، جس کو آج آپ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان کے ناموں سے اور تاتارستان کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ سارا علاقہ کے رہنے والے لوگوں کو ترک کہا جاتا تھا۔ یہ ترکمانستان کہلاتے تھے، یہ سب ترک لوگ تھے، چاہے ان کی قومیں مختلف ہوں، کچھ فارسی بولتے تھے، کچھ ترکی زبان بولا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی جنگجو اور خونخوار قبائل تھے جو ان علاقوں میں آباد تھے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی قوموں میں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی پیدا کیا۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی جنگجو قومیں تھیں جو یہاں پر آباد تھیں کہ جن کو فتح کرنے کی ذمہ داری قتیبہ کو دی گئی۔ ایک دفعہ بخارا کی مہم میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی ملت اسلامیہ کو اپنی کسی جنگ میں پیش نہیں آیا تھا۔ قتیبہ کی تمام فوج، کئی ہزار کا لشکر جو بخارا کے محاصرے پہ تھا، اس لشکر کو بذات خود پیچھے سے دوسرے جنگجو قبائل نے محاصرہ کر لیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ 2 مہینے تک قتیبہ کا کوئی قاصد بھی اس محاصرے کو توڑ کر حجاج بن یوسف کی طرف نہ جا سکا، اور پوری مسلمان دنیا کا رابطہ مسلمان فوج سے کٹ گیا۔ 2 مہینے تک جب کوئی اطلاع خلافت اسلامیہ میں اپنی پوری فوج کی نہیں پہنچی تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ایک فرد اس کیمپین میں ہلاک کر دیا گیا۔ مسلمان ملت میں مسجدوں میں دعائیں کرائی جاتی تھیں کہ کسی طرح کوئی اطلاع مل جائے کہ قتیبہ کی فوج کہاں پہ ہے یا کوئی شخص اس میں سے نکل کر آئے۔ یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز صورتحال کو 2 ماہ تک جاری رہی۔ بالآخر
ایک جگہ سے محاصرہ توڑا گیا اور قاصد نکل کر باہر پہنچے، اور اس کے بعد حجاج کو اطلاع ہوئی کہ قتیبہ ابھی تک زندہ ہیں اور فوج نے بخارا کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ قتیبہ نے فوج کو واپس بلا لیا، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے براہ راست اس جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں لی۔ قتیبہ سے کہا کہ مجھے پورے علاقے کا نقشہ بنا کے بھیجو، اور جب قتیبہ نے نقشہ بنا کے بھیجا تو پھر حجاج نے بصرہ میں بیٹھ کر، عراق سے بیٹھ کر وہ جنگی حکمت عملی مرتب کی کہ جس کے نتیجے میں سمرقند، بخارا اور ان تمام علاقوں کو فتح کیا جا سکا۔ یہ بذات خود ایک اور مثال ہے حجاج کے ایک ملٹری جینیس ہونے کی۔ ایک طرف وہ محمد بن قاسم کی کیمپین کو سندھ میں کنٹرول کر رہا تھا، اور دوسری طرف قتیبہ بن مسلم کی اس مہم کو ایشیا وسطی میں بھی عراق بیٹھ کے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کیونکہ یہ علاقے پہلے پرشین امپائر کے کنٹرول میں تھے، تو جب پرشین امپائر ختم ہوئی اور یزدگرد بادشاہ کو فرار ہونا پڑا، اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے چینی شہنشاہ کے پاس پناہ لی تھی جا کے، اور پرشین امپائر کے ٹوٹنے کی وجہ سے چینی بھی اس سارے علاقے پر اب اپنا حق جتانے لگے تھے۔ جب قتیبہ بن مسلم ماوراء النہر کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ان کو افغانستان کے تمام صوبوں کو فتح کرنا پڑتا ہے۔ وہ تمام نام جو آج آپ سنتے ہیں، کابل، تالاقان، تخار، ہرات، جوزجان، فاریاب، زابل، یہ تمام وہ علاقے ہیں جن کو آگے جانے سے پہلے تاکہ ان کی پشت محفوظ ہو قتیبہ نے فتح کیا۔ ایک اور حیرت انگیز بات وہ یہ کہ اس پورے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جو فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کو لڑنی پڑی وہ چھوٹے چھوٹے قبائل سے نہیں تھی، وہ براہ راست چائنیز ایمپرر یا چائنیز امپائر کے ساتھ تھی۔ چین کے بادشاہ نے 2 لاکھ کا لشکر جرار قتیبہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور ماوراء النہر سینٹرل ایشیا میں سمرقند اور بخارا کے آس پاس ایک خونریز جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں تمام چینی لشکر مارا گیا، اور اس کی قیادت کرنے والا چینی شہنشاہ کا بھتیجا، اس کی بھی ہلاکت ہوئی، اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مگر اس فتح کے نتیجے میں جو بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ ایشیا وسطی کے ساتھ ساتھ چین کی سلطنت کے بڑے بڑے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ آج جو ایسٹرن ترکستان میں کاشغر کا علاقہ ہے جہاں مسلمان آباد ہیں، کاشغر قتیبہ بن مسلم کی فوجوں نے فتح کیا تھا، اور چین کے بادشاہ کو اب اندازہ ہو چلا تھا کہ جو مشن مسلمان لے کر آئے تھے ماوراء النہر کو فتح کرنے کا، اب وہ وقت بہت نزدیک تھا کہ شاید مسلمان پیش قدمی کر کے براہ راست چین ہی کو فتح کر لیتے۔ چین کے بادشاہ نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، مسلمانوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس، نیگوسیشنز ہوئی۔ چین کے بادشاہ نے شروع میں سخت رویہ اختیار کیا اور یہ طنز کیا کہ تم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہو اور ہمارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، ہم تمہیں کچل کے رکھ دیں گے۔ تو جو مسلمان ایلچی چین کے دربار میں گئے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس سلطنت کو تھوڑا کیسے کہہ سکتے ہو، چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو، جس کا ایک سرا چین میں ہو اور دوسرا سرا دمشق میں اور تیسرا افریقہ کے مغرب میں۔ چین کا بادشاہ روب میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا اور ایک بہت بھاری خراج مسلمانوں کو ادا کیا گیا۔ یہ آخری حد تھی جہاں تک مسلمان چین میں داخل ہو سکے، اور جو علاقے اس وقت فتح کیے گئے تھے آج بھی وہ چین کے مسلمان علاقے تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ حالات تھے کہ جب جس میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور قتیبہ بن مسلم کو اپنی یہ مہم یہی روکنی پڑی۔ اس سے پہلے سمرقند، بخارا اور وہ تمام بڑے بڑے شہر جو سلک روٹ پر قائم تھے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ اس مہم کے اختتام پر جو اسٹریٹجک آبجیکٹو تعین کیے گئے تھے، افغانستان آزاد کرایا جا چکا تھا، ماوراء النہر کے تمام علاقے قبضہ کیے جا چکے تھے، سلک روٹ پہ قبضہ کیا جا چکا تھا، چین کے اندر مسلمان پیش قدمی کر کے کاشغر کے علاقے کو فتح کر چکے تھے۔ یہ 2-3 سال کے عرصے میں اس قدر غیر معمولی جنگی کامیابی ہے کہ پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایسے واقعات کی مثالیں قرون اولیٰ کے بعد نہیں ملتی۔ ان تمام علاقوں کی فتح کے باوجود چین کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہاسٹائل ہی رہا تھا، اور بالآخر امیت خلافت کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 750 عیسوی میں جب عباسی خلافت قائم ہو گئی تھی تو پھر مسلمانوں کو اس علاقے میں چین کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑی۔ اس جنگ نے حتمی طور پر سرحدیں طے کر دی خلافت اسلامیہ کی اور چین کی، جو کہ آج تک سینٹرل ایشیا اور چین کے درمیان قائم ہے۔ آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج یہ تمام علاقے جو سینٹرل ایشیا کے، آج بھی ان علاقوں کے لیے آئندہ بات کریں گے سے شروع کرتے ہیں۔
जिस तरह 1400 साल पहले एशिया वस्ती के ये इलाके मुसलमानों, चीनियों, रूसियों और जंगजू कबाइल के दरमियान एक जबरदस्त मैदान जंग बने हुए थे और हर कोई इन इलाकों से अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, उन तजारती रास्तों की वजह से भी कि जो चीन से सिल्क रूट के रास्ते निकलते थे और पूरी दुनिया में जाते थे, अगर अब ये गैर मामूली बात लगती है कि आज भी ये इलाके बड़ी बड़ी ताकतों के लिए इंतहाई कशिश का बायस हैं। रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, ये तमाम ममालिक सेंट्रल एशिया में रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जमाने के तजारती रास्तों की तरह आज भी ये इलाके तेल के खजानों से माला माल है। इन्हीं जंगी मुहिम्मात के दौरान कुतैबा बिन मुस्लिम ने चीन से कागज बनाने का फन सीखा और ये फन लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में फैला दिया गया और यहीं से कागज साजी की फन यूरोप भी पहुंची। अगले 40-50 साल के अंदर यह इलाका पूरा मुसलमान हो चुका था और उसके बाद आइंदा 1400 साल की मुस्लिम तारीख में इस इलाके ने एक हैरत अंगेज किरदार अदा किया। इस इलाकों से मुस्लिम दुनिया को गैर मामूली ज़हीन साइंसदान, उलमा, जनरल और ऐसे कमाल के वजूद मिले कि जिन्होंने आलम इस्लाम में 4 चांद लगा दिए। अबू अली सीना, फराबी, बिरूनी इसी इलाके से थे। इमाम बुखारी का ताल्लुक बुखारा से था। हजरत इब्राहिम बिन अदम जो बल्ख के बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने बल्ख की बादशाह छोड़ के फकर का रास्ता इख्तियार किया, वो भी इसी इलाके के थे। इस इलाके से मुसलमानों को वो तलवारें मिली कि जिन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों में उम्मत मुस्लिमा के मुहाफिजीन का किरदार अदा किया। यही वो तुर्क कौम थी जो आगे जाके बड़ी बड़ी डायनेस्टीज जिसने बनाई, जो पहले सुल्जूक, ख्वारज़म शाह और उसके बाद उस्मानी तुर्कों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के वो तमाम इलाके जिनको कुतैबा ने फतह किया था, वहां से मुजाहिदीन की एक खेप निकलती है कि जो हिंदुस्तान को मुसलमानों के लिए खोल देती है। महमूद गजनबी, गौरी, तुगलक, वो तमाम मुजाहिदीन कि जो हिंदुस्तान की मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान का रास्ता हमवार कर रहे थे और सलातीन दिल्ली के नाम से मशहूर हुए, वो भी अफगानिस्तान के उन इलाकों से थे, कोई गजनी से, कोई गौर से, कि वो तमाम इलाके जिनको कुतैबा ने फतह किया था। मुगल जो बाद में आए वो बजाते खुद उज़्बेकिस्तान की फरगाना वैली से निकले थे और इन्हीं तुर्कों की औलाद थे कि जिन्होंने इस शाख पर आकर हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत का कयाम रखा। खिलाफत उमैयद के खत्म होने के बाद खिलाफत अब्बासिया कई सौ साल तक मुसलमानों का मरकज बनी रही। उमैयद खिलाफत का मरकज दमिश्क में था, अब्बासी खिलाफत का मरकज बगदाद में। दमिश्क में होने की वजह से उमैयद खिलाफत पर अरब रंग बहुत ज्यादा गालिब था और इसीलिए इस पूरे इलाके को जब उमैयद दौर में फतह किया गया तो यहां पर अरबी एक मुरव्वज जबान के तौर पर जारी की गई। लेकिन उमैयद खिलाफत के खत्म होते ही जब अब्बासी खिलाफत बगदाद की तरफ मूव की तो इस पर पर्शियन एम्पायर का बहुत गालिब रंग था और नतीजा यह हुआ कि एक दफा फिर ये सारे इलाके फारसी जबान और फारसी तहजीब के तहत में आ गए और वो तमाम तुर्क इलाके जो मुसलमान होना शुरू हुए मावरा नहर पे, उन पर भी बहुत ज्यादा फारसी रंग गालिब था। ईस्टर्न तुर्किस्तान से लेकर आज की तुर्की तक जो तहजीब मुरतब हुई, जो बड़ी बड़ी मुसलमान सल्तनतें उसके बाद बनाई गई, मुगल भी जो यहां पहुंचे हिंदुस्तान में तो फारसी जबान बोला करते थे। अफगानिस्तान में भी फारसी यहीं से आई, ताजिकिस्तान और वो सेंट्रल एशिया के तमाम इलाकों में जहां तुर्किक जबान कायम रही तो वहां की तहजीब फारसी जरूर हो गई। इस्लाम के खूबसूरत गुलदस्ते में ये एक बहुत खूबसूरत फूल का इजाफा था। सेंट्रल एशिया की तहजीब ने पूरी दुनिया में जो मकाम हासिल किया, समरकंद और बुखारा का मकाम करतबा, बगदाद, शाम और इसी तरह के बड़े बड़े इस्लामी सल्तनत के शहरों के साथ किया जाने लगा। इन इलाकों में इस्लाम फैलने की वजह से सेंट्रल एशिया के मगरबी हिस्सों में भी इस्लाम ने तेजी से पेशकदमी करना शुरू की। दागिस्तान, चेचनिया, तातारिस्तान, तातारिस्तान की रियासत तो मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, वहां तक इस्लाम पहुंच गया। इस्लाम की इससे ज्यादा वसअत इससे पहले कभी नहीं हुई थी
جو اس دور میں ہوئی کہ جب اسلام ماوراء النہر اور سینٹرل ایشیا کے ان علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ آج اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو قازقستان سے لے کر ماسکو کے جنوب تاتارستان کی ریاست تک تمام سینٹرل ایشیا بنیادی طور پر مسلمان علاقہ ہے۔ ایک طرف چائنا کے مغرب میں ایسٹرن ترکستان سے لے کر استنبول کے ساحل تک یہ تمام علاقے اسی دور کی برکت سے مسلمان ہوئے جب قتیبہ بن مسلم یہاں پر پہنچے تھے۔ کئی سو سال تک اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز رہنے کے بعد یہ علاقے 19ویں صدی میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تھے۔ روسی امپائر کہ جو ماسکو سے پھیلنا شروع ہوئی تھی پیٹر دی گریٹ کے بعد، اس نے 19ویں صدی کے درمیان میں سمرقند اور بخارا پہ قبضہ کیا تھا اور 20ویں صدی کے تقریباً آخر میں افغانستان میں داخل ہوئی تھی، اور پھر یہاں سے سوویت امپائر کا، اس روسی امپائر کا کہ جو آہستہ آہستہ مسلمان علاقوں پر پھیلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اس کا دوبارہ رول بیک شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوبارہ یہ سینٹرل ایشیا سے نکلتی ہوئی دوبارہ ماسکو کی اسٹیٹ کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے عروج و زوال کی ایک ایسی شاندار اور عظیم الشان داستان ہے کہ جس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ جس طرح 1400 سال پہلے ایشیا وسطی کے یہ علاقے مسلمانوں، چینیوں، روسیوں اور جنگجو قبائل کے درمیان ایک زبردست میدان جنگ بنے ہوئے تھے اور ہر کوئی ان علاقوں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، ان تجارتی راستوں کی وجہ سے بھی کہ جو چین سے سلک روٹ کے راستے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے، اگر اب یہ غیر معمولی بات لگتی ہے کہ آج بھی یہ علاقے بڑی بڑی طاقتوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہیں۔ روس، امریکہ، چین، پاکستان، انڈیا، یہ تمام ممالک سینٹرل ایشیا میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے تجارتی راستوں کی طرح آج بھی یہ علاقے تیل کے خزانوں سے مالا مال ہیں۔ جنگی نقطہ نظر سے ان علاقوں کی فتح نے عالم اسلام کو نئی تلواریں عطا کی۔ اگر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ آئندہ 1400 سال تک امت مسلمہ کی حفاظت کرنے کے لیے جو جنگجو اور تلواریں اور غیور قومیں پیدا ہوتی رہی ہیں، ان میں اکثر اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب عباسی خلافت کمزور ہونا شروع ہوئی چند سو سال کے بعد، تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے جن مجاہدین کی ضرورت پڑی وہ یہی ترکستان سے آئے تھے۔ سلجوق بادشاہ الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو بدترین شکست دے کر اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور براہ راست قسطنطنیہ سے آنکھیں ملا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ اسی شکست کی وجہ سے جو صلیبیوں کو الپ ارسلان کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی، پہلی صلیبی جنگ یعنی فرسٹ کروسیڈ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح سلجوقیوں کے بعد خوارزم شاہ نے تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کی، جو بذات خود ایک اور ترک قوم تھی لیکن امت مسلمہ پر ایک عذاب بن کر نازل ہوئے تھے۔ خوارزم شاہ کے بعد جب عباسی خلافت بالکل ختم ہو گئی تو اس کے بعد عالم اسلام کے دفاع کرنے کے لیے جو تلواریں آئیں وہ عثمانی ترکوں کی تھی، وہ بھی اسی علاقے سے آئے اور انہوں نے اناطولیہ اور آج کے ترکی کے علاقے کو مرکز بنا کر امت مسلمہ کی کئی سو سال تک قیادت بھی کی اور حفاظت بھی کی، اور خلافت پہلی مرتبہ ایک غیر عرب قوم میں منتقل ہوتی ہے کہ جب عباسیوں سے نکل کر خلافت عثمانیہ کو امت مسلمہ کا تاج، قیادت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ یہ اتنی غیر معمولی داستان ہے جو ایشیا وسطی سے نکلتی ہے اور پوری امت مسلمہ کی قیادت اس قوم کو دے دی جاتی ہے کہ جو قتیبہ بن مسلم کی تلوار سے مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح افغانستان کی طرف اگر ہم آئیں، ہندوستان کے فتح کرنے کے داخلی راستے تمام کے تمام قتیبہ بن مسلم نے کھول دیے تھے۔ پھر یہاں پر وہ بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں آباد ہوئیں اور قائم ہوئیں۔ محمود غزنوی جنہوں نے 17 حملے کیے ہندوستان پر اور ہندوستان کو سوفن اپ کیا، نرم کیا، تیار کیا ان بڑی انویژنز کے لیے جو بعد میں آنے والی تھی۔ تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیے گئے صرف اس ایک جنگی مہم سے جو قتیبہ نے افغانستان اور ایشیا وسطی میں کی۔ اللہ جزا خیر دے اس مجاہد کو کہ جس نے عالم اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی
کہ جس کی جزا صرف اللہ اس کو دے سکتا ہے. عالم اسلام کے بڑے بڑے غازیوں میں قتیبہ بن مسلم کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی ذہن، اس کے فکر، اس کی سوچ حجاج بن یوسف کی تھی. حجاج بن یوسف کے ہاتھوں بے انتہا ظلم بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کوئی غیر معمولی کام بھی امت مسلمہ کی فلاح میں لیے. اسی دور میں مسلمانوں نے آرمینیا، جارجیا، کیسپین سی اور بلیک سی کے آس پاس کے تمام علاقے بھی فتح کر لیے تھے. یہ آخری حدود تھی جس پر ملت اسلامیہ پھیلی. اس سے زیادہ بڑی سلطنت اس کے بعد مسلمانوں نے کبھی قائم نہیں کی. مسلمانوں کی بڑی خلافت کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم ہوتی رہیں، جس طرح غزنوی امپائر ہوئی، سلجوق امپائر سے، لیکن تمام کے تمام خراج خلافت ہی کو ادا کیا کرتے تھے. آئندہ آگے آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ ہم ان تمام مسلمان جنرلز اور حکومتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اس کے بعد آئیں. سلجوق، غزنوی، صلیبی جنگیں اور اس کے بعد آنے والے تمام واقعات کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا.